پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم جس یونٹ کا اردو ترجمہ کریں گے اس یونٹ کا ٹائٹل ہے پاپولیشن گروتھ اینڈ ورلڈ فوڈ سپلائز۔ پاپولیشن گروتھ، آبادی میں اضافہ، اینڈ اور ورلڈ فوڈ سپلائز، دنیا میں خوراک کی فراہمی۔ یہ یونٹ نمبر 12 ہے 10th کلاس کی انگلش کی ٹیکسٹ بک میں۔ The alarming and incessant خطرناک incessant مسلسل growth of population آبادی کا اضافہ is causing وجہ بن رہا ہے یا سبب بن رہا ہے serious سنجیدہ economic problems معاشی مسائل in almost all continents تقریباً تمام براعظموں میں۔ تقریباً تمام براعظموں میں آبادی میں مسلسل اور خطرناک اضافہ سنجیدہ معاشی مسائل کا سبب بن رہا ہے۔ گریٹ پریشر، بہت زیادہ دباؤ، از بینگ پلیسڈ، پڑ رہا ہے، آن ایریبل لینڈ، قابل کاشت زمین پر، واٹر، پانی پر، انرجی، توانائی پر، اینڈ بایولوجیکل ریسورسز، اور حیاتیاتی ذرائع پر۔ حیاتیاتی ذرائع ایسے ذرائع ہوتے ہیں جن پر زندگی کا انحصار ہوتا ہے یا جن کے ساتھ زندگی کا تعلق ہوتا ہے۔ قابل کاشت زمین، پانی، توانائی اور حیاتیاتی ذرائع پر بہت زیادہ دباؤ پڑ رہا ہے۔ ایز جوں دا ورلڈ پاپولیشن، دنیا کی آبادی، گروز، بڑھتی ہے، دا فوڈ پرابلم، خوراک کا مسئلہ، ول بیکم، بن جائے گا، انکریزنگلی سیویئر، بہت زیادہ سنگین یا خطرناک۔ جوں دنیا کی آبادی بڑھے گی، خوراک کا مسئلہ بھی زیادہ سے زیادہ سنگین ہوتا جائے گا۔ دا موسٹ ولنریبل، سب سے زیادہ متاثر، ول بی پاپولیشن، وہ والی آبادی ہوگی، ان ڈیولپنگ کنٹریز، جو ترقی پذیر ممالک میں ہے۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والی آبادی ترقی پذیر ممالک میں سے ہوگی۔ دا پر کیپیٹا اویلیبلٹی، فی کس دستیابی، آف فوڈ گرینز، کھانے کے لیے اناج کی، ہیز بین ڈکلائننگ، کم ہو رہی ہے، فور دا پاسٹ 25 years، پچھلے 25 سال سے۔ پچھلے 25 سال سے کھانے کے لیے اناج کی دستیابی فی کس کے حساب سے کم ہو رہی ہے۔ سرٹنلی، یقینی طور پر، ود آ 250,000,000 پیپل، کوارٹر کہتے ہیں چوتھے حصے کو، ملین 10 لاکھ کو کہتے ہیں، تو ملین کا کوارٹر ہوا 2.5 لاکھ۔ ود آ 250,000,000 پیپل، 2.5 لاکھ لوگوں کے ساتھ، بینگ ایڈڈ، جو جمع ہو رہے ہیں، ٹو دا ورلڈ پاپولیشن، دنیا کی آبادی میں، ایچ ڈے، ہر روز، دا نیڈ فار گرینز، اناج یا اجناس کے لیے ضرورت، اینڈ آل ادر فوڈ، اور دوسری تمام خوراک کے لیے ضرورت، ول ریچ، پہنچ جائے گی، انپریسیڈنٹڈ لیولز، خلاف معمول سطح پر یا غیر معمولی سطح پر۔ یقینی طور پر ہر روز دنیا کی آبادی میں 2.5 لاکھ لوگوں کا اضافہ اناج اور دوسری تمام خوراک کے لیے ضرورت کو غیر معمولی سطح تک پہنچا دے گا۔ بلو، نیچے یعنی ذیل میں، ورلڈ پاپولیشن، دنیا کی آبادی، اینڈ اٹس گروتھ ٹرینڈز، اور اس آبادی کے بڑھنے کے رجحانات، آر گیون، دیے گئے ہیں۔ ذیل میں یا نیچے دنیا کی آبادی اور اس کے یعنی آبادی کے بڑھنے کے رجحانات دیے گئے ہیں۔ 10,000 years ago، 10,000 سال پہلے، 10 million people، 10 ملین یعنی 1 کروڑ لوگ، 10,000 سال پہلے،
دنیا کی آبادی 10 ملین یعنی 1 کروڑ تھی۔ بائی 1850 1850 تک پاپولیشن واز 1 بلین، آبادی 1 ارب ہو گئی۔ 80 more years 80 سال مزید ٹو ریچ 2 بلین 2 ارب پہنچنے تک ان 1930 مزید 80 سال بعد 1930 میں دنیا کی آبادی 2 ارب تک پہنچ گئی۔ 45 years 45 سال اٹ ڈبلڈ اگین، یہ یعنی آبادی دوگنا ہو گئی دوبارہ، 4 بلین 4 ارب ان 1975۔ 45 سال بعد 1975 میں دنیا کی آبادی دوگنا ہو کر 4 ارب ہو گئی۔ 12 years 12 سال ٹو ریچ 5 بلین 5 ارب تک پہنچنے میں 1987۔ 1987 تک آبادی کو 5 ارب تک پہنچنے میں 12 سال لگے، 6 بلین ان 1999۔ 1999 میں یہ آبادی 6 ارب ہو گئی۔ بائی دا ایئر 2020 سال 2020 تک there will be 8 بلین، دنیا کی آبادی 8 ارب ہو جائے گی۔ There are about quarter of a million، قریباً ہوتے ہیں 10 لاکھ کا چوتھا حصہ پیپل لوگ added to the planet زمین پر جمع ہو رہے per day ہر دن۔ ہر دن زمین پر قریباً 2.5 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے، 10 لاکھ کا کوارٹر بنا 2.5 لاکھ۔ This exponential growth، یہ خطرناک بڑھوتری یا اضافہ is mostly happening، زیادہ تر ہو رہا ہے in the developing nations، ترقی پذیر ممالک میں۔ یہ خطرناک اضافہ زیادہ تر ترقی پذیر ممالک میں ہو رہا ہے۔ More than 99%، 99% سے زیادہ of the world's food supply، دنیا کی خوراک کی فراہمی come from the land، زمین سے حاصل ہوتی ہے، while جبکہ less than 1% is، 1% سے بھی کم ہے from oceans، سمندروں سے and other aquatic habitats، اور دوسرے آبی ذرائع سے یا آبی رہائش گاہوں سے۔ دنیا کی خوراک کی فراہمی کا 99% سے زیادہ حصہ زمین سے حاصل ہوتا ہے، جبکہ 1% سے بھی کم حصہ سمندروں اور دوسرے آبی ذرائع سے حاصل ہوتا ہے۔ The continued production، مسلسل پیداوار of an adequate food supply، مناسب خوراک کی فراہمی is ہے directly dependent، براہ راست انحصار on ample fertile land، مناسب زرخیز زمین پر، fresh water، تازہ پانی پر، and energy، اور توانائی۔ مناسب خوراک کی فراہمی کے لیے مسلسل پیداوار کا براہ راست انحصار مناسب زرخیز زمین، تازہ پانی اور توانائی پر ہوتا ہے۔ As the human population grows، جوں انسانی آبادی بڑھتی ہے the requirements for these resources، ان ذرائع کے لیے ضروریات also grow، وہ بھی بڑھ جاتی ہیں۔ جوں انسانی آبادی بڑھتی ہے تو آبادی کے استعمال کے لیے ان ذرائع کی ضروریات بھی بڑھ جاتی ہیں۔ Even if these resources are never depleted، حتیٰ کہ اگر یہ ذرائع کبھی بھی ختم نہ ہوں on a per capita basis، فی کس کی بنیاد پر they will decline، ان ذرائع میں کمی ہوگی significantly، بہت حد تک، because، کیونکہ they must be divided، ان ذرائع کو تقسیم کرنا ہوگا among more people، زیادہ لوگوں کے درمیان۔ حتیٰ کہ اگر یہ ذرائع کبھی بھی ختم نہ ہوں
پھر بھی فی کس کی بنیاد پر ان ذرائع میں بہت زیادہ کمی واقع ہوگی کیونکہ ان کو زیادہ لوگوں کے درمیان تقسیم کرنا ہوگا۔ ایٹ پریزنٹ، اس وقت موجودہ وقت میں فرٹائل ایگریکلچرل لینڈ، زرخیز زرعی زمین از بینگ لاسٹ، ختم ہو رہی ہے ایٹ این الارمنگ ریٹ، خطرناک شرح پر۔ اس وقت زرخیز زرعی زمین خطرناک شرح کے حساب سے ختم ہو رہی ہے۔ دا شارٹیج، کمی آف پروڈکٹیو فرٹائل لینڈ، پیداواری زرخیز زمین کی، کمبائنڈ ود، ساتھ ساتھ، ڈیکریزنگ لینڈ پروڈکٹیوٹی، کم ہوتی ہوئی زمین کی پیداوار، از دا میجر کاز، اہم وجہ ہے، آف فوڈ شارٹیجز، خوراک کی کمی کی۔ پیداواری زرخیز زمین کی کمی کے ساتھ ساتھ کم ہوتی ہوئی زمین کی پیداوار خوراک کی کمی کی ایک اہم وجہ ہے۔ واٹر از، پانی ہے، another critical item، ایک اور اہم چیز، for all crops، تمام فصلوں کے لیے۔ تمام فصلوں کے لیے پانی ایک اور اہم چیز ہے۔ massive amount of water، پانی کی بہت بڑی مقدار، is required، ضرورت ہوتی ہے، during the growth of cultivation، کاشت کے لیے افزائش کے دوران۔ کاشت کے لیے افزائش کے دوران پانی کی بہت بڑی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان فیکٹ، اصل میں ایگریکلچرل پروڈکشن کنزیومز، زرعی پیداوار استعمال کرتی ہے، مور فریش واٹر، زیادہ تازہ پانی، دین، بنسبت، اینی ادر ہیومن ایکٹیویٹی، کسی بھی دوسری انسانی سرگرمی کے۔ اصل میں کسی بھی دوسری انسانی سرگرمی کے مقابلہ میں زرعی پیداوار زیادہ تازہ پانی استعمال کرتی ہے۔ ان مینی کنٹریز، کئی ممالک میں، پیپل آر فیسنگ، لوگوں کو سامنا ہے، شارٹیج آف فریش واٹر، تازہ پانی کی کمی کا۔ کئی ممالک میں لوگوں کو تازہ پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ کمپٹیشن فار واٹر ریسورسز، آبی ذرائع کے لیے مقابلہ، امنگ انڈیویجولز، افراد کے درمیان، ریجنز، علاقے، کنٹریز، ممالک، اینڈ ایسوسیٹڈ ہیومن ایکٹیویٹیز، اور متعلقہ انسانی سرگرمیاں، آر آلریڈی اکرنگ، پہلے ہی ہو رہے ہیں، ود دا کرنٹ ورلڈ پاپولیشن، دنیا کی موجودہ آبادی کے ساتھ۔ افراد، علاقوں اور ممالک کے درمیان آبی وسائل پر قابو پانے اور متعلقہ انسانی سرگرمیوں کے لیے مقابلہ دنیا کی موجودہ آبادی کے ساتھ پہلے ہی جاری ہے۔ واٹر ریسورسز، پانی کے ذرائع، کریٹیکل فار ایریگیشن، جو آب پاشی کے لیے ضروری ہیں یا اہم ہیں، آر انڈر گریٹ سٹریس، بہت زیادہ دباؤ میں ہیں، ایز، کیونکہ پاپولر سٹیز، گنجان آباد شہر، اسٹیٹس، ریاستیں، اینڈ کنٹریز، اور ممالک، ریکوائر، ان کو ضرورت ہوتی ہے، اینڈ withdraw more water، اور یہ زیادہ پانی نکالتے ہیں، فرام ریورز، لیکس اینڈ ایکویفرز، دریاؤں، جھیلوں اور زیر زمین پانی کے ذخائر سے، ایوری ایئر، ہر سال۔ آب پاشی کے لیے انتہائی ضروری پانی کے ذرائع یا آبی وسائل بہت زیادہ دباؤ میں ہیں، کیونکہ گنجان آباد شہروں، ریاستوں اور ممالک کو ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہر سال دریاؤں، جھیلوں اور زیر زمین پانی کے ذخائر سے زیادہ پانی نکالتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں۔ A major threat، ایک سنگین خطرہ، to maintaining future water supplies،
मुस्तकबिल के लिए पानी की फराहमी को बरकरार रखने में इज है द कंटिन्यूइंग ओवर यूज, लगातार बिला ज़रूरत इस्तेमाल ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, सतही और ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर। सतही और ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर का लगातार बिला ज़रूरत इस्तेमाल मुस्तकबिल के लिए पानी की फराहमी को बरकरार रखने के लिए एक संगीन खतरा है। फॉसिल एनर्जी इज अनदर प्राइम रिसोर्स। फॉसिल एनर्जी एक और अहम ज़रिया है यूज्ड फॉर, जो इस्तेमाल किया जाता है फूड प्रोडक्शन, खुराक की पैदावार के लिए। फॉसिल एनर्जी एक और अहम ज़रिया है जिसको खुराक की पैदावार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नियरली 80%, करीबन 80% ऑफ द वर्ल्ड्स फॉसिल एनर्जी, दुनिया की फॉसिल एनर्जी का इज बीइंग यूज्ड, इस्तेमाल किया जा रहा है बाय द डेवलप्ड कंट्रीज, तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ से। दुनिया की फॉसिल एनर्जी का करीबन 80% हिस्सा तरक्की याफ्ता ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं। द इंटेंसिव फार्मिंग टेक्नोलॉजीज, वसी पैमाना पर खेती बाड़ी की तकनीक्स ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, तरक्की याफ्ता ममालिक की यूज मैसिव अमाउंट्स, बहुत ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल करते हैं ऑफ फॉसिल एनर्जी की फॉर फर्टिलाइजर्स, खादों के लिए, पेस्टिसाइड्स, कीड़े मार अद्वियात के लिए, इरिगेशन, आबपाशी, एंड फॉर मशीन्स, और मशीनों के लिए, एज अ सब्सटीट्यूट, मुतबादल के तौर पर, फॉर ह्यूमन लेबर, इंसानी मुशक्कत के। तरक्की याफ्ता ममालिक खेती बाड़ी की तकनीक को वसी पैमाना पर इस्तेमाल करते हैं और खादों, कीड़े मार अद्वियात, आबपाशी और मशीनों के लिए इंसानी मुशक्कत के मुतबादल के तौर पर फॉसिल एनर्जी को इस्तेमाल में लाते हैं। इन डेवलपिंग कंट्रीज, तरक्की पजीर ममालिक में, फॉसिल एनर्जी हैज़ बीन यूज्ड, फॉसिल एनर्जी को इस्तेमाल किया जा रहा है प्राइमरीली, बुनियादी तौर पर, फॉर फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन, खादें बनाने के लिए और आबपाशी के लिए, टू हेल्प मेंटेन यील्ड्स, पैदावार को बरकरार रखने में मदद देने के लिए, रादर दैन टू रिड्यूस ह्यूमन लेबर इनपुट्स, बजाय इसके कि फॉसिल एनर्जी का इस्तेमाल इंसानी मशक्कत के अमल को कम करने के लिए किया जाए। तरक्की पजीर ममालिक में फॉसिल एनर्जी को बुनियादी तौर पर खादों और आबपाशी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और ज़्यादातर इंसानी मशक्कत के अमल को कम करने की बजाय पैदावारी सलाहियत को बरकरार रखने पर जोर दिया जा रहा है। बिकॉज, क्योंकि फॉसिल एनर्जी इज अ फाइनाइट रिसोर्स, फॉसिल एनर्जी एक महदूद ज़रिया है। इट्स डिप्लीशन एक्सेलरेट्स, इसका कम होने की रफ्तार या शरह बढ़ जाती है एज पॉपुलेशन नीड्स फॉर फूड एंड सर्विसेज एस्केलेट, जूं जूं खुराक और खिदमात के लिए इंसानी ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं। क्योंकि फॉसिल एनर्जी एक महदूद ज़रिया है, जब जब खुराक और खिदमात के लिए इंसानी ज़रूरतें बढ़ती हैं, फॉसिल एनर्जी के कम होने की शरह भी बढ़ जाती है। दस, इसलिए कॉस्ट ऑफ फ्यूल या तेल की कीमत इंक्रीसेस एवरीवेयर, हर जगह बढ़ जाती है। इसलिए तेल की कीमत हर जगह पर बढ़ जाती है। सर्टेनली, यकीनी तौर पर, इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी विल असिस्ट, बेहतर टेक्नोलॉजी मदद करेगी, इन मोर इफेक्टिव मैनेजमेंट, ज़्यादा मुअस्सर इंतज़ाम में, एंड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, और ज़राए के इस्तेमाल में, बट इट कैन नॉट प्रोड्यूस, लेकिन ये पैदा नहीं कर सकती,
an unlimited flow ایک لامحدود بہاؤ of those vital natural resources ان اہم قدرتی ذرائع کا that are the raw material جو کہ خام مال ہیں for sustained agricultural production پائیدار زرعی پیداوار کے لیے. یقینی طور پر بہتر ٹیکنالوجی ذرائع کے استعمال اور انتظام کو زیادہ مؤثر بنانے میں مدد کرے گی، لیکن یہ ان اہم قدرتی ذرائع کے لامحدود بہاؤ کا باعث نہیں بن سکتی جو پائیدار زرعی پیداوار کے لیے خام مال کا درجہ رکھتے ہیں. فار انسٹنس مثال کے طور پر fertilizers enhance the fertility of eroded soils کھادیں کٹی پھٹی زمین کی زرخیزی کو بڑھاتی ہیں but humans cannot make topsoil لیکن انسان زمین کی اوپر والی تہہ نہیں بنا سکتے. مثال کے طور پر کھادیں کٹی پھٹی زمین کی زرخیزی کو بڑھانے میں مدد کرتی ہیں لیکن انسان بذات خود زمین کے اوپر والی تہہ نہیں بنا سکتا. Indeed بے شک fertilizers made from finite fossil fuels کھادیں جن کو محدود فوسل فیول سے بنایا جاتا ہے are presently being used ان کو اس وقت استعمال کیا جا رہا ہے to compensate for eroded topsoil کٹی پھٹی زمین کی زرخیزی کو پورا کرنے کے لیے. بلا شبہ آج کل محدود فوسل فیول سے بنی ہوئی کھادوں کو استعمال کر کے کٹی پھٹی زمین کی زرخیزی کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. A productive and sustainable agricultural system ایک پیداواری اور پائیدار زرعی سسٹم depends on اس کا انحصار ہوتا ہے maintaining the integrity of biodiversity حیاتیاتی تنوع کی بقا کو برقرار رکھنے میں. ایک پائیدار اور پیداواری زرعی سسٹم کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ ماحول میں حیاتیاتی تنوع کی بقا یا سالمیت کو برقرار رکھا جائے. حیاتیاتی تنوع سے مراد ہے کہ مختلف انواع کے جاندار جو ماحول میں پائے جاتے ہیں. اسٹریٹجیز فار دا فیوچر مستقبل کے لیے حکمت عملی مسٹ بی بیسڈ اس کی بنیاد رکھی جانی چاہیے آن دا کنزرویشن بچاؤ کے لیے اینڈ کیئرفل مینجمنٹ آف لینڈ اور زمین کا بہتر انتظام واٹر پانی انرجی توانائی اینڈ بایولوجیکل ریسورسز اور حیاتیاتی ذرائع نیڈڈ فور جن کی ضرورت ہوتی ہے فار فوڈ پروڈکشن خوراکی پیداوار کے لیے. مستقبل کے لیے حکمت عملی کی بنیاد اس بات پر رکھی جانی چاہیے کہ زمین پانی توانائی اور حیاتیاتی ذرائع کو بچایا جائے اور ان کا بہتر انتظام کیا جائے کیونکہ خوراک کی پیداوار کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے. Yet پھر بھی none of these measures will be sufficient ان اقدامات میں سے کوئی بھی اقدام کافی نہیں ہوگا to ensure adequate food supplies مناسب یا کافی خوراکی فراہمی یقینی بنانے کے لیے for future generations مستقبل کی نسلوں کے لیے unless جب تک کہ نہیں the growth in the human population انسانی آبادی میں اضافہ is simultaneously curtailed اس کام کے ساتھ ساتھ اس پہ روک لگائی جاتی. پھر بھی ان اقدامات میں سے کوئی بھی اقدام مستقبل کی نسلوں کے لیے مناسب خوراکی فراہمی یقینی بنانے کے لیے کافی نہیں ہوگا جب تک کہ ان اقدامات کے ساتھ ساتھ انسانی آبادی میں اضافہ کو روکا نہیں جاتا. Several studies have confirmed مختلف تحقیقی مطالعہ نے اس بات کو ثابت کیا ہے that کہ to maintain a relatively high standard of living کہ نسبتاً بہتر معیار زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے
थ्रू आउट द वर्ल्ड, तमाम दुनिया में, द ऑप्टिमम वर्ल्ड पॉपुलेशन, ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया की आबादी, शुड बी लेस दैन 2 बिलियन, 2 अरब से कम होनी चाहिए। मुख्तलिफ तहकीकी मताला ने इस बात को साबित किया है कि निस्बतन बेहतर म्यार ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए तमाम दुनिया की आबादी ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 अरब से कम होनी चाहिए। देयरफॉर, इसलिए, फ्रॉम नाउ, अब से लेकर, अनटिल एन ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज अचीव्ड, जब तक के मिसाली या म्यारी आबादी की सतह हासिल नहीं की जाती, स्ट्रेटजीज फॉर द कंजर्वेशन, बचाने के लिए हिकमत अमली, लैंड, ज़मीन बचाने के लिए, वाटर, पानी की बचत के लिए, एनर्जी, तवानाई बचाने, एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, और हयातियाती ज़राए को बचाने के लिए हिकमत अमली आर टू बी इम्प्लीमेंटेड, उनको लागू किया जाना चाहिए इफेक्टिवली, मुअस्सर तरीका से। इसलिए अब से लेकर जब तक म्यारी आबादी की सतह को हासिल नहीं किया जाता, ज़मीन, पानी, तवानाई और हयातियाती ज़राए को बचाने के लिए हिकमत अमली को मुअस्सर तरीका से लागू किया जाना चाहिए। मेंटेनिंग अ साउंड एंड प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट, एक बेहतरीन और पैदावारी माहौल को बरकरार रखना ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, इज़ एसेंशियल, ज़रूरी है। पूरी दुनिया में एक बेहतरीन और पैदावारी माहौल को बरकरार रखना ज़रूरी है। Thanks for watching. Please subscribe my channel. Also like and share this video with your friends.